نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انسان نے سوال پوچھا کہ ہم اگر پرندوں کو روزانہ دانہ کھلائیں، ان کو خوراک دیں، سمندر میں مچھلیوں میں ڈالیں تو کیا یہ صدقہ ہو جائے گا؟ کیا یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ یقیناً اللہ کی مخلوق تو اللہ کا کنب ہے، الخلق یعل اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنب ہے۔ اللہ کے کنب کے ساتھ جو بھی اللہ شیء بھلائی کرے یقیناً اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بھلائی کا مستحق تو انسان ہے، پھر اس سے زیادہ مستحق مسلمان ہے، اس سے زیادہ مستحق تو خود رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ہوٹل پر کھانے بانٹ رہے ہیں صاحب، تو اس لیے تھوڑا احتیاط کیجیے، حضور غور کیجیے کہ بہن بھائی بھوکے بیٹھے ہوں اور آپ ہوٹلوں پر کھانے کھلاتے رہیں، دیگے بانٹتے رہیں تو اجر تو ملے گا یقیناً، لیکن ادھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ صحیح ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ صدقہ یا زکوٰۃ دیتے وقت صدقہ زکوٰۃ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ اکثر پوچھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جب تک سمجھ نہیں آتی بار بار پوچھا کریں۔ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ نہیں کہنا چاہیے، صدقہ دیتے وقت صدقہ نہیں کہنا چاہیے، ہدیہ کہنا چاہیے، تحفہ کہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا قبر پختہ کر لی تو کیا معافی مانگنے سے معافی مل جائے گی، توبہ کرنے سے توبہ ہو جائے گی؟ قبر پختہ کو ختم کرنا پڑے گا تب معافی مانگیں۔ پیشاب دودھ کے اندر ہو تو دودھ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ الگ نہ ہو۔ اسی طرح کنویں میں کتا مرا ہوا ہو تو جب تک کتا نہیں نکالیں گے، کنویں سے 400 نہیں 4000 4 لاکھ ڈول بھی نکال دے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ بعض لوگ بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بیان سنتے وقت تسبیح پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ دماغ کو کسی ایک جگہ پر لگائیں، کسی ایک طرف متوجہ کریں۔ ہر طرف متوجہ کرنا یہ شاید اچھا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ 100% صاحب اعمال بنا، صاحب کردار بنا۔ اسی طرح صدر نے سوال پوچھا کہ حافظ قرآن وہ تراویح نہیں پڑھتا، قرآن یاد بھی نہیں رہتا، کیا اس کو عذاب ہوگا بھول جانے کا؟ دیکھیے عذاب اس وقت ہوگا، پوچھا اس وقت جائے گا جب حافظ قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اتنا بھول جائے تو عذاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر حافظ تھا، زبانی نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر پڑھ سکتا ہے تو بھی بھولنا نہیں کہتے اس کو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا ڈاکٹر پانی سے منع کر دے تو کیا تیمم کر سکیں گے؟ بالکل، اگر پانی نقصان دہ ہو، کوئی آپریشن ہوا ہو یا کوئی ایسی بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، اور ڈاکٹر نے کہا پانی استعمال نہ کرے، جب تک ڈاکٹر کہے پانی سے رک جائیں، تیمم کریں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اور یہ اجازت شرعی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر زاویے سے قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہم نے یہ جو سنا ہوا ہے ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ تبلیغ کرنا، باز کرنا، درس دینا اچھی بات ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، لیکن کوئی ذمہ دار نہیں ہے دوسرے کا۔ ہر عاقل بالغ خود ذمہ دار ہے اپنے کیے کا، اپنے گناہوں کا، اپنی نیکی کا خود ذمہ دار ہے۔ جنت جہنم اپنی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے اللہ۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں روزانہ اصلاح معاشرہ کے لیے، تربیت معاشرہ کے لیے، انسانیت کے خیر خواہی کے لیے آئیے اس میسیج کو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کے کریں۔ ہمارا روزانہ کے یہ میسیج خالص اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ہے۔ یوٹیوب پر ہے، فیس بک پر ہے، واٹس ایپ پر ہے، پیر مفتی اختر حسین، اس کو ضرور آگے شیئر کیجیے، ضرور پھیلائیے۔ یقیناً اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے آپ کا کردار ہوگا، اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے اور آپ کی نسلوں میں اللہ خیر و برکت کے چشمے جاری فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بہن نے خواب پوچھا کہ نے ڈاکو کو دیکھا ہے، اور ڈاکو بھی ایسا ہے جو روڈ پر کھڑے ہو کر ڈاکہ مار رہا ہے اور لوگوں سے مال چھین رہا ہے، موبائل چھین رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور سارے لوگ بے بس ہیں۔ اس طرح ڈاکو کو دیکھنا خواب میں کوئی بھائی یا بہن دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے، اور یا کوئی تکلیف ہے تو اللہ اس کے بدلے میں راحت، خوشی، کوئی سعادت، کوئی خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہان کی خوشخبری عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔
اور قبولیت تامہ و عامہ نصیب فرما۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورۃ الصافات تلاوت کر رہی ہیں، تو سورت سے پیچھے جو سورہ یاسین اور یہ دونوں تلاوت کیے۔ ایک سورہ یاسین تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی کمال درجے کی، اور انجام بھی اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین کے کام میں لگائے رکھیں گے، یعنی کوئی دین کا مستقل کام لیں گے، پڑھنا پڑھانا ہوگا یا بعض کرنا، تبلیغ کرنا یا لوگوں کو اچھائی پر لانا وغیرہ وغیرہ، یہ لگا رہے گا، اور اسی وجہ سے انجام بھی اچھا ہو جائے گا، موت بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن سے دین کا عالمی کام لے لیں، اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائے، مقربین میں اونچا درجہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے میں نائی کے پاس گیا ہوں اور بال کٹوا رہا ہوں اور ساری سیٹنگ کروا رہا ہوں۔ نائی کے پاس خواب میں بال کٹوانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقروض ہے تو اللہ قرض کا ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے، اور یا کوئی دکھ درد مصیبت میں ہے تو اللہ اس کے بدلے میں خوشی عطا فرمائیں گے، بیماری ہے تو اللہ صحت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہر لحاظ سے خوشخبری ہے، سعادت ہے، خوش بختی ہے، اور اچھائی کی علامت ہے کہ چاہے میرا بھائی یا میری بہن دیکھے، اللہ دونوں جہانوں کی ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوشی عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی برکت اللہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں کی نسلوں میں جاری فرمائے۔ ہم نے طے کیا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے تربیت کرنی ہے، اچھائی لانی ہے، خیر خواہی لانی ہے، برائی ختم کرنی ہے، نیکی پھیلانی ہے، تو اس کے لیے 25,000 بھائیوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی درخواست کی ہے، میرے بھائی ہوں یا میرے بہنیں ہوں، 25,000 لوگ روزانہ آگے شیئر کریں، آگے پھیلائیں، چلائیں۔ کوئی غرض نہیں کمانے کی، پیسے کمانے کی، دنیا کی کوئی غرض نہیں، معاشرہ اس کی اصلاح ہو، تربیت ہو، ہمارا معاشرہ رول ماڈل بن جائے، نمونہ بن جائے، ہم گر چکے ہیں۔ تو اس لیے یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ گروپ پیر مفتی اختر حسن کے نام سے ہیں، اس پہ ضرور سنیے، دوسروں کو سنائیے، ضرور عمل کیجیے، دوسروں کو کرائیے، اس میں حصہ ڈالیے اصلاح معاشرہ میں، تربیت معاشرہ میں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس میں حصہ ڈالیں گے ضرور انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہوں تو بعض لوگوں کے پیسے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے روپے رہ جاتے ہیں، تو ہم اس کو نہ دیتے ہیں نہ وہ تقاضا کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ کوئی حلال نہیں ہے، حرام ہے وہ آپ کے لیے، آپ کو دینا چاہیے۔ اور جن کے پیسے ہیں، چاہے وہ پیسے ہیں، 5 پیسے ہیں، 10 پیسے ہیں، 90 پیسے ہیں، 70 پیسے، 80 پیسے، جو وہ دینا پڑیں گے، یا روپے ہیں تو بھی دینا۔ ہاں، آپ یہ کام کر لیں، آج کے بعد جو ہوگی اللہ سے معافی مانگیں، اس کا اتنا صدقہ کریں۔ آج کے بعد ان کو کہہ دیا کرے بھی آپ کے 90 پیسے بچ گئے، یا آپ کا 2 روپے بچ گئے، یا آپ کا 1.5 روپے بچ گیا، ہمیں معاف کر دینا، یا وغیرہ وغیرہ۔ یہ معافی تلافی فوری کر لیا کر لیں، تبھی معافی ملے گی، ورنہ یہ حرام ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں وبال پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میرے ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری کمپنی میں HR نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ کوئی مزدور یا کوئی ورکر یا کوئی بھی کلیریکل جاب وغیرہ وغیرہ جو بھی 3 دن لیٹ ہے تو ایک غیر حاضری گنی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، 3 دن لیٹ آتا ہے، فرض کرے 1 گھنٹہ، تو 3 گھنٹے بن گئے، تو 3 گھنٹے کے بدلے میں 8 یا 10 گھنٹے کاٹنا یہ انصاف نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، نافرمانی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ 3 گھنٹے ہیں تو 3 گھنٹے کاٹے، 8 گھنٹے کی جو تنخواہ بنتی ہے تو 3 گھنٹے کاٹے، اس کو پوری دیہاڑی کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ادھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ قسطوں کا کام کرتا ہوں، قسط شارٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کی ڈبل قسط وصول کرتے ہیں جرمانے کے طور پر، کیا یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ قسطوں کا کام جائز ہے، حلال ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن حرام کیوں ہے، ناجائز کیوں؟ اسی وجہ سے اضافی جو شرائط رکھتے ہیں قسطوں والے، یہ ناجائز ہے، جیسے ڈبل وہ کرنا، چیز واپس لے لینا یا جرمانہ لگا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ اس ساتھی نے سوال پوچھا کہ میرا اسکول ہے، میں اسکول میں 5 تاریخ کے بعد جو بچے فیس لاتے ہیں تو اس پر ہر دن کے اعتبار سے 100 روپے جرمانہ لگاتے ہیں، کیا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے، مالی جرمانہ شرعاً جائز نہیں ہے، جو کرتا ہے نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ ہاں، البتہ تنبیہ کے طور پر، تاکہ لوگ وقت پر فیس وہ کروائیں، جرمانہ لگا کر پھر اگلے مہینے میں اتنا انہی کی اس میں شامل کر لیں۔ مثلا 2000 ہے تو یہ جو جرمانہ لگایا تو اس میں کاٹ لیں، انہی کو واپس لوٹا دیں، تب تو